جہاں تک شاعری کی بات ہے تو شاعری تو احساسات و جذبات کی مادری زبان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا ریئیکشن یہی ہونا تھا کہ اس نے جو اونچی ایڑی والا سینڈل پہن رکھا ہے اتار لینا تھا، اور آپ کے سر میں جو بچے کچے بال ہیں وہ بھی اس نے کچھ ہی دیر میں ختم کر دینے تھے۔ سریکی میں کہاوت ہے کہ وٹا پٹیں تو تلو کھمبی نکل کھلوندی، اور یہ کہاوت عمومی طور پر کسی چیز کی بہتات ہو جائے تو اس کے لیے بولی جاتی ہے۔ اور اس وقت صورتحال ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ آپ وٹا پٹیسی تو تلو شاعر نکل کھلوسی، مطلب شاعر نکل آئے گا، یوٹیوبر نکل آئے گا، اور اب ٹک ٹاک سٹار نکل آئے گا، اور دیگر کئی سٹار نکل آئیں گے۔ لیکن کارکردگی پر نگاہ ڈالی جائے تو ہمیں اپنے معاشرے میں کہیں کوئی ادب نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ جتنے ہمارے معاشرے کے اندر یوٹیوبر ہیں، اس کے علاوہ ٹک ٹاک سٹار ہیں، گلوکار ہیں، شاعر ہیں، تو معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی معاملے پر تو ادب کی جھلک نظر آنی چاہیے تھی، مگر ایسی صورتحال کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے تو شاعری تو احساسات و جذبات کی مادری زبان ہے، جبکہ مغربی فلاسفر تو شاعری کو نو انسان کی مادری زبان کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر گلی کونے بلکہ ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں شاعر آپ کو نظر آئے گا، مگر عملی زندگی میں کہیں کوئی ادب دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اصل میں ہمارے ہاں جو شاعر جنم لیتے ہیں وہ ناکام ٹھرکی ہوتے ہیں۔ میں نے ریئلٹی بتائی ہے کہ وہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، جس کی وجہ سے وہ شاعری کی طرف راغب ہو جاتے۔ یہ سارے نہیں، 90% کی یہی صورتحال ہے۔ آپ ان کی شاعری دیکھ لیں، کہیں کسی کا ڈھولا وہ جو ہے روٹ کر چلا گیا ہوگا۔ اب اسی بات پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا شاعر ہے، اور اس نے جو ہے وہ شاعروں کی زبان میں کہتے ہیں تولے کو لالا تولا، تو اس نے اس کے لیے بے پناہ نغمے لکھے ہیں۔ اب کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں پیدل جا رہا تھا، اور اچانک میرے سامنے ایک بائک آ کر رکی، اور اس پر وہ بہت بڑے شاعر صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سواری کر رہے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، وہ مجھے آفر کرتے ہیں کہ یار میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں تو آپ بھی ساتھ ہو چلیں، گپ شپ رہے گی، مزہ آئے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، بیٹھ جاتے ہیں، آپسی شاعری سنیں گے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ مجھے شاعر بالکل ہی پسند نہیں، اور خاص کر اس دور میں جب مکمل طور پر اے آئی ادب پر چھا چکی ہے۔ آپ کو اچھی سی اچھی شاعری سننی ہے، گپ شپ لگانی ہے، اے آئی موجود ہے، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب چونکہ وہ اسکول ٹیچر تھا اور اس نے اپنے اسکول کی طرف بائک کو سیدھا کر لیا، اب میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر نارمل گپ شپ شروع ہو گئی۔ اب تھوڑے دور گئے ہیں تو ہمیں ایک خاتون حجاب میں نظر آئی، یہ آپ ماڈرن برقع کہہ لیں، اس میں وہ نظر آئی۔ تو کہتا ہے کہ یار اگر اس خاتون کو معلوم ہو کہ مجھ جیسا بڑا شاعر بائک چلا رہا ہے اور آپ جیسے بڑے آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا یار چھوڑیں، میں تو ایک چھوٹا سا فقیر قسم کا بندہ ہوں، جہاں تک بات اس کو معلوم ہو جانے کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا ریئیکشن ہونا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا ریئیکشن یہی ہونا تھا کہ اس نے جو اونچی ایڑی والا سینڈل پہن رکھا ہے اتار لینا تھا، اور آپ کے سر میں جو بچے کچے بال ہیں وہ بھی اس نے کچھ ہی دیر میں ختم کر دینے تھے۔ خیر وہ شاعر بھائی خاموش ہو گئے، پھر ہم ان کے سکول جا پہنچے،